تھی۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا جس وقت ساری دنیا جھٹلا رہی تھی، وہ اس وقت اسلام لانے والی ہے، مشکل مرحلے میں حضور کا ساتھ دینے والی ہے، حضور کی رفقہ حیات بننے والی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی جملہ آل اولاد وہ بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے چلی ہے، تو اس لیے حضور علیہ السلام بڑی خوشی فرماتے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے ساری ازواج میں سے، حضور کی ساری بیویوں میں سے سب سے زیادہ جو حضور کو محبوب تھی وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ بعضوں نے یہ لکھا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ تھی، بعضوں نے کہا نہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی عظمت و شان یہ ہے جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کے آیا کرتے تھے تو جبرائیل کہتے اے اللہ کے نبی میری طرف سے آپ اماں عائشہ کو سلام کہہ دیجئے گا۔ اماں عائشہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، ہماری امی جان ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے اے اللہ کے نبی میری طرف سے آپ پر بھی سلامتی ہو اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت عائشہ پر بھی سلامتی ہو۔ پھر دلائل کی دنیا میں کہنے والوں نے کہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں جن کو سلام بھیجے اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئیں۔ اللہ ان کی عظمت و شان، اور اماں عائشہ وہ ہیں جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود سلام کرے، اور ایک کو رب سلام بھیجے اور ایک کو جبرائیل علیہ السلام خود سلام کرے، خود سمجھیے فضیلت کس کی زیادہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضری کی طرف۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب چھوٹی عمر کی تھی۔ روایت کے اندر دو روایتیں ہیں، حدیثوں میں آتا ہے آپ کی عمر 6 سال تھی یا 7 سال جب آپ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا۔ کتنا 6 یا 7 سال عمر، اور نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا، عید کے بعد، عید والا جو مہینہ ہے نا، عید والا مہینہ شوال المکرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو عید منانا شروع کر دیتے۔ تو اب لوگ جاہلیت کے دور میں لوگ شوال المکرم کو نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، جائز نہیں سمجھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے نکاح ہی شوال کے مہینے میں حضرت اماں عائشہ سے فرما کر جاہلیت کی اس رسم کو جڑ سے اکھیڑ کے ختم فرما دیا۔ شوال کے مہینے میں نکاح جائز ہے، مستحب ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی شوال کے مہینے میں نکاح نہیں، وہی پرانی وہ جاہلیت والی بات جو ان تک پہنچتی ہے نا، تو وہ اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ سے شوال کے مہینے میں نکاح کیا، اور پھر اس کے بعد رخصتی 2 سال کے بعد ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہو گئی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی شخص اگر بامر مجبوری اپنی بیٹی کا نکاح جلدی کر دے اور رخصتی لیٹ کر دے، دیر سے کر دے، کوئی شرعی عذر ہو، مجبوری ہو، تو وہ کر سکتا ہے۔ کوئی پوچھے دلیل کیا ہے، اسے کہو بڑی دلیل رسول اللہ کی سنت ہے، اور دلیل چھوڑ اماں عائشہ کا نکاح دیکھ لے۔ حضور نے 6 یا 7 سال کی عمر میں نکاح کیا ہے اور 9 سال کی عمر میں رخصتی فرمائی ہے۔ بڑی دلیل ہے دربار رسالت سے، جس کو توڑ بھی کوئی نہیں سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں جی درمیان میں وقفہ زیادہ ہو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا، کملے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح اگر ٹوٹتا ہے تو وہ طلاق سے ختم ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے من گڑت نہ فتوے لگاؤ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی، اور چھوٹی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ کھلونوں سے کھیلنا ان کی فطرت اور عادت میں ہوتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ وہ کھلونوں سے کھیلتی تھی۔
آپ کے پاس ایک گھوڑا ہوتا، گھوڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک دن گھر تشریف لے آئے تو دیکھا حضرت اما عائشہ اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بٹھا کر کے ان کے ساتھ کھیل رہی ہے، کھلونے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آئی فوراً کھلونوں کے اوپر پردے ڈال دیے، باقی جو چھوٹی چھوٹی سہیلیاں تھیں وہ فوراً بھاگی اپنے گھر کی طرف پلٹ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا تو پردہ ہٹا کے دیکھا تو کھلونے تھے، کھلونوں کے اندر ایک گھوڑا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ عرض گزار ہوئی اللہ کے نبی یہ گھوڑا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ گھوڑا ہے تو گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے، گھوڑے کے پر کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ عرض گزار ہوئی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا نہیں تھا جس کے پر تھے؟ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ گئے۔ اپنی ازواج کے ساتھ یہ رویہ، یہ گھر میں محبتیں بانٹتا ہے۔ شور گھر میں جائے، ماتھے پہ 12 بجے ہو، وہ گھر کو جیل خانہ قید خانہ سمجھے، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ بیوی بھی پناہ مانگتی ہے اور بچے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ حضرت صاحب کہیں باہر ہی رہیں تو ٹھیک ہے، یہ باہر کے غصے جا کے گھروں میں نکالیں یا مسجد میں آ کے نکالیں، یا مسجد دو ہی جگہ ہے، یا گھر یا مسجد میں آ کے نکالیں تو پھر مجھے بتائیں ان کی زندگی میں برکتیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں روزہ ٹوٹتا، بولو پکا ہوگا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پچھلی جمعے کو مسئلہ بتایا تھا، آپ پتہ نہیں گھبرائے ہوئے، یہ ٹھنڈ لگ رہی ہے اے سی کی، ٹھنڈ بھی نہیں، پھر بولتے بھی نہیں، پتہ نہیں بات سمجھ نہیں آ رہی۔ خوش ہو کے بولا کرے سبحان اللہ، تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میں قبرستان میں گفتگو نہیں کر رہا، میں زندہ بندوں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آل و عیال میں اس طرح محبت فرماتے۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، خوشطبی سے بات چلی ہے تو آگے چلتا چلوں، یہ ماحول بھی گھر میں بنا کے رکھا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک سفر پہ نکلے نا، حضرت اما عائشہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ سے کہا عائشہ چلو آج دوڑ لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوڑ لگی، خوشطبی ہے، اپنی ازواج کے ساتھ محبت کا انداز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اما عائشہ کی دوڑ لگی، اس دوڑ میں قدموں کے ساتھ جو دوڑ لگی، حضرت عائشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے ہو گئی، پھر ایک موقع آیا، کچھ وقت گزرا، حضرت عائشہ آپ تھوڑی جسم آپ کا بھاری ہو گیا، وزندار ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آؤ آج پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ بولو نا، او بندہ بولے جڑا اپنے گھر دے وچ خوش باش ہے، اپنی اہلیہ نال اپنی زوجہ نال خوش باش ہے اور شادی شدہ، بولے سبحان اللہ۔ جو نہیں بولے گا میں سمجھوں گا اسے گھر سے پرابلم ہے، اسے گھر سے پریشانی ہے، وہ نہیں بولے گا۔ اب یہاں بھی جو نہ بولے سمجھ لو پھر بات کچھ اور ہی ہے، دال میں کچھ کالا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کہتے تھے گل وچ کچھ اور ہے، اس نو جے حضور دی زوجہ دی گل خوش نہیں دے رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دیاں گلاں خوش نہیں لگ رہیاں، لازمی گل ہے گل وچ اور ہے۔ لیکن اسا ایتھے نہیں، اسا گل کرو روز رمضان المبارک ہے، خوشی کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، گل کوئی اور نہیں، محبت ہی محبت ہے۔ پتہ لگیا ہوں جیندیاں وچ بیٹھا ہویا میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ عائشہ پھر دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ لگائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں آگے نکل گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ وہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہے، پہلے تم جیت گئی تھی اب میں جیت گیا ہوں۔ کبھی ایسا ماحول بھی میدان میں آ کر کے نہیں، گھر میں پردے کے اندر، میدان میں آ کر کے نہیں، یہ نو میدان میں دوڑے لگائے نا، پردے کے اندر، گھر کے اندر، کھلے سین میں، وہاں جہاں کوئی غیر محرموں کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے گھر میں یہ محبت بڑا ماحول رکھا کرتے، اسی لیے وہاں سے جو دین چلا ہے، آگے پھیلا ہے۔ اللہ
نور علی نور، نور کی کرنیں کائنات میں پھیلی ہیں۔ ازدواجی امور کو دیکھیے، نکاح کے معاملات کو دیکھیے، سفر کے معاملات کو دیکھیے، حضر کے معاملات کو دیکھیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کامیابیاں کامیابیاں ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہے کہ جن کے ذریعے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں تک شرع کے مسائل پہنچے ہیں، جو ہم عام محافل میں وہ حدیثیں بیان نہیں کر سکتے، لیکن حضرت اماں عائشہ صدیقہ حضور کے قرب میں تھیں، اللہ اکبر، حضور کے قرب میں تھیں، اور پھر وہ مسائل امت کی عورتوں کی اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے، دین ان تک پہنچانا تھا، تو پھر حضرت اماں عائشہ نے وہ روایات بیان کر کے امت کی عورتوں تک وہ فقہ کے، وہ دین کے مسائل پہنچائے۔ دو تہائی دین حضرت اماں عائشہ سے پہنچا ہے امت تک۔ اگر 3 حصے دین کے کیے جائیں تو 2 تہائی دین، 2 حصے دین کے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس اتنی بڑی فقیہ، اس اتنی بڑی عالمہ، فاضلہ، فقیہ، محدثہ، اس کی کیا عظمت و شان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ابھی نہیں آئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی صورت اس طرح خوبصورت انداز میں رب کے حکم سے پیش کرتے تھے اور عرض کرتے تھے، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی بننے والی زوجہ ہے، آپ کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عائشہ، میں اس کپڑے کو کھولتا جو ریشم کا کپڑا ہوتا، جو خواب کے اندر مجھے دکھایا جاتا، اور اس کپڑے کو میں کھولتا تو اے عائشہ وہاں تیری تصویر ہوتی۔ اب یہ رب کی منشا سے، رب کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اماں عائشہ کی شبیہ وہ دکھاتے تھے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ اماں عائشہ جو بنی ہے، تو اس میں میرے رب کی بھی منشا شامل حال ہے، اور وہ محدثہ ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کسی حدیث کے معاملہ میں، یہ حدیث ہے مشکات شریف کی میرے پاس، کسی حدیث کے معاملے میں، کسی شرعی مسئلہ کے اندر ہمیں کوئی دقت، کوئی پریشانی پیش آتی تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ حاضر ہو جاتے، حضرت اماں عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، حضرت اماں عائشہ ہمیں اس مسئلے کا حل بتا دیا کرتی۔ جو کوئی مسئلہ کہتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ جو ہم نے حضرت اماں عائشہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہو اور وہ وہاں سے حل نہ ہوا ہو۔ ہر مسئلہ جو بھی ہمیں مشکل پیش آتی، صحابہ کرام کو آپس میں وہ حضرت اماں عائشہ کے پاس جاتے تھے، وہاں سے مسئلے کا حل ہمیں مل جایا کرتا۔ اماں عائشہ وہ ہیں کہ جن کی عظمت و شان، منافقین نے آپ پر جب تہمت لگائی نا، وہ ہار والا واقعہ جس وقت ہار آپ سے گم ہوا، تو اب وہاں پر منافقین نے طرح طرح کی چیمیں گوئیاں آپ پر بہتان بازی کی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی برات میرے رب نے کیسے فرمائی؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر جب عزیز مصر نے تہمت لگائی تھی، ہمارے علماء، ہمارے فقہاء فرماتے ہیں، الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی کے اندر ہے، 12ویں جلد کے اندر موجود ہے۔ بزرگ علماء فقہاء فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات، ان کو بری الذمہ ایک بچے کی گواہی سے فرمایا۔ بولو سبحان اللہ۔ کس سے فرمایا؟ ایک بچے نے گواہی دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات اتار دی۔ اللہ اکبر۔
اسی طرح جس وقت حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا آپ کے اوپر تہمت لگی کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی. آپ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئی قوم کے اندر تو اب قوم اعتراض کرنے لگی ہے مریم تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تو یہ بیٹا کہاں سے لے کے آئی؟ اللہ اکبر. یہ تہمت تھی, بہت بڑی تہمت تھی. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی اے میرے اللہ, بن باپ بیٹا تو عطا کر دیا ہے, بن شوہر بچہ تو عطا کر دیا ہے, لیکن اس کا میں لوگوں کو قوم کو جواب کیا دوں گی؟ دنیا کا دستور تو یہ ہے عورت کا نکاح ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ان میں قربت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے. اے اللہ یہ تو نے بیٹا تو مجھے عطا کر دیا ہے, اب میں قوم کے پاس جاؤں گی, قوم مجھے پوچھے گی کہ یہ بیٹا کہاں سے لے کے آئی ہو. میرے رب نے فرمایا اے مریم تم خاموش رہنا, فاشارت الیہ, تم خاموش رہنا, صرف اس بچے کی طرف اشارہ کر تم نے کوئی جواب نہیں دینا, تم نے چپ کا روزہ رکھنا ہے, تم خاموش رہنا, جو آیا ہے وہی جواب دے گا, وہی ان کے منہ بند کرے گا. انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ روح اللہ کی طرف, تو انہوں نے کہا میری ماں کے اوپر تہمت لگانے والوں, میری ماں کے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں, قال انی عبد اللہ, زبانیں کھولنے والوں اپنی زبانوں کو لگام دے دو, انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے وہ کتاب بھی عطا فرمائے. سارے خاموش ہو گئے. نبی یا نبی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں, جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر تہمت لگی, عزیز مصر نے جب تہمت لگائی تو ایک بچے کی گواہی سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بری فرما دیا, ان کی پاک دامنی کو ثابت فرما دیا. اور جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب ان کے اوپر تہمت لگی تو رب نے فرمایا اے مریم تم نے کوئی جواب نہیں دینا, تم نے چپ کا روزہ رکھنا ہے, صرف اشارہ عیسیٰ کی طرف کر دینا ہے. میرا بندہ میرا بھیجا ہوا نبی عیسیٰ کو پنگوڑے کے اندر ہے, 3 دنوں کا ہے, میرا عیسیٰ ہی جواب دے گا ان کے لان تان کا, ان کی تہمتوں کا جواب میرا عیسیٰ ہی دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پنگوڑے کے اندر کلام کر کے لوگوں کو حیران و پریشان بھی کر دیا, اور اپنی والدہ کے اوپر اٹھنے والی تہمت کو اور ان بہتانوں کو بھی رفع دفع فرما دیا. یہ تو شان ان کی ہوئی, ایک اللہ کے نبی کی ماں ہے اور ایک اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے. آؤ ذرا اپنی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ محدثہ فقیہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان سماعت کیجیے. 1 ماہ تک جب لوگوں کے منافقین کے اندر کی غلاظتیں کھلنے لگی, 1 ماہ تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خاموش رہے. آپ نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی, آپ بڑے
اطمینان کے ساتھ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ازواج عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عطا فرمائی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ازواج عطا فرمائی وہ ساری پاک دامنا ہے, پارسا ہے, کسی قسم کا شبہ نہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ مسلسل رو رہی ہے کہ آپ کے اوپر تہمت لگی. آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے عائشہ میرا رب ضرور برات فرمائے گا, میں انتظار کر رہا ہوں. اے عائشہ پریشان نہ ہو, اللہ ضرور برات فرمائے گا تیری, میں انتظار کر رہا ہوں. اس میں کچھ اپنے لوگ بھی کچھ صحابہ کرام بھی بیچ میں شریک ہو گئے. پتہ ہے جب پروپیگنڈا اٹھتا ہے, فتنہ اٹھتا ہے, یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بڑے شیطان قسم کے ہوتے ہیں, بڑے موذی اور انتشاری اور فسادی ہوتے ہیں. اس جگہ بھی کوئی ایسا پروپیگنڈا اٹھے اور اگر وہ پروپیگنڈا کرنے والا ایک ہی شیطان ہو نا, ایک شیطان, میں شیطان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کام سارا شیطان والا کر رہا, پروپیگنڈے سے ہی پتہ چل رہا ہے کام شیطانی ہے. رحمانی بولو, پریشان تو سے ماشاءاللہ اچھے لوگوں چنگے لوگوں بولو گج وج کے سبحان اللہ. جہاں بھی کوئی اس طرح پروپیگنڈا اٹھتا ہے تو وہ اتنا ماہر اور موذی اور اتنا شاطر ہوتا ہے, سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ملا ملوک اس طرح یکدم لوگوں کو بے وقوف بنا کے اور اپنا مشن پورا کر لیتا ہے. تو اسی طرح وہاں بھی ہوا, کئی صحابہ اکرام کو بھی اپنے ساتھ ان منافقین نے ملا لیا. عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا, اس نے یہ اس فتنے کی بنیاد رکھی, اس شر کی بنیاد رکھی. صحابہ اکرام پھر بعد میں توبہ طائب ہو گئے, اللہ نے توبہ کی. ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر صحابی سے کوئی ایسا عمل ہو بھی جائے اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور معصوم عن الخطا ہم صرف اللہ کے نبیوں کو اور زمین کے اندر اللہ کے نبیوں کو اور آسمانی مخلوق میں فرشتوں کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں. باقی آل بیت ہوں, صحابہ کرام ہوں, کوئی بھی ہو وہ محفوظ عن الخطا ہے. اللہ نے انہیں خطاؤں سے محفوظ رکھا. یہ عقیدہ بڑا کھلا ڈلا اور ڈلکے کی چوٹ والا عقیدہ, بولو سبحان اللہ. تو اب ایک ماہ تک حضرت عائشہ صدیقہ روتی رہی. حضور علیہ السلام پاس تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رب کی برات کا انتظار کر رہا ہوں, میرا رب کس وقت تمہاری برات فرمائے گا, تمہیں اس سے بری ذمہ فرمائے گا. اور یہاں پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور جی حضور غیب جانتے ہوتے حضور نے اتنا انتظار کیوں کیا. اللہ اکبر, جو پہلے ہی ذات کے دشمن ہوں, دین کو نہ ماننے والے ہو, رب رحمان کو نہ ماننے والے ہو, خود ذرا گہرائی کی نظر سے سوچو, کیا جب بیوی کی برات کا وہ اعلان کریں گے تو کیا وہ لوگ مان جائیں گے جو رب رحمان کو نہیں مانتے, وہ اپنی بیوی کی برات مان جائیں گے. حضور خاموش تھے کہ میں اگر کہہ بھی دوں تو انہوں نے ماننا نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے جس وقت یہ جملے کہے اللہ اکبر, میری آنکھوں سے چھم چھم آنسو رک گئے. ایک ماہ تک میرے آنسو جاری رہے. پھر اس کے بعد جب حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے, تسلی بخش تھے, اطمینان دل کو پہنچانے والے تھے, میں خاموش ہو گئی, مجھے اطمینان ہو گیا. وہی بیٹھے حضور علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 18 آیات
بارات نازل کرتے. یہ اصل جو میں پیچھے سے آپ کو لے کے آ رہا تھا، اصل بات آپ کو اب بتانے لگا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کی برات، ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی تو اللہ نے برات نازل فرما دی، بری و ذمہ فرما دیا. عیسیٰ روح اللہ نے گواہی دی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کو اللہ تعالیٰ نے بری و ذمہ فرما دیا اس تہمت سے. یہاں پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود برات نہیں بیان فرمائی، بلکہ میرے رب نے 10 آیات ایک مرتبہ نازل کر کے 8 آیات بعد میں نازل کر کے میری اور آپ کی امی جان اور سارے مومنوں کی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پاک دامنی کو بیان فرما دیا. آپ کی پاک دامنی کو بیان کر کے ان منافقین کے چہروں پر اور ان کو ایک بہت بڑا تھپڑ رسید ہوا اور آپ نے مذموم مقاصد میں وہ ناکام ہو گئے. اللہ کی طرف سے جب برات آئی سب کے جو ہے نا وہ سر خم تسلیم ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی جس ہستی کی پاک دامنی کو بیان کرے پھر ہر کوئی لچا لفنگا اٹھ کے وہ اس پاک دامن باز عورت پہ حضور کی زوجہ پہ زبان کھولے، اس جیسا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قیامت تک ہے. قیامت تک جو ہماری اماں عائشہ صدیقہ پر سبحان درازی کرے سمجھے وہ بڑا بدبخت انسان ہے، بڑا لعین ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق. ہم تو وہ ہیں، ہمارے باپ کو کوئی برا بلا کہہ دے، ہماری ماں کو کوئی گالی دے دے، ہم اس سے مہینوں سلام نہیں کرتے. کہتے نہیں ہو یار اس نے میری ماں کو برے الفاظ میں یاد کیا ہے. جو مومنوں کی ماں ہو جن کو یہ لقب دیا گیا ہو محبوبہ محبوب رب العالمین، جو رب العالمین کے محبوب کی محبوبہ